2 مارچ سن 1981 کو جنرل ضیاء دور میں پاکستان سے ہائی جیک ہونے والے ایک مسافر بردار طیارے کے بارے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ اسے میر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے اپنے والد اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہائی جیک کروایا، کیونکہ بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میرے بیٹے میرا انتقام لیں گے۔ دوسری جانب بے نظیر بھٹو کے نزدیک اس کی تشریح یہ تھی کہ ان کے والد کے بیٹوں سے مراد پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، نہ کہ ان کے حقیقی بیٹے، اور انتقام سے مراد ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ اور جمہوریت کی بحالی تھا۔ اسی طرح میر مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ پاکستانی طیارہ اغوا کرنے والے ہائی جیکرز دراصل ضیاء الحق کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ تھے، اور اس واقعے سے پیپلز پارٹی کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان پہنچا اور ضیاء الحق کی فوجی جنتا مزید مضبوط ہوئی۔ آج سے تقریباً 40 سال قبل سن 1981 میں پیش آئے اس واقعے سے نہ صرف فوجی آمریت کے خلاف جمہوری جدوجہد کو زبردست نقصان پہنچا، بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی خسارہ اٹھانا پڑا۔ اس واقعے نے بھٹو خاندان میں بھی پھوٹ ڈالی اور اسے تقسیم کر دیا۔ یہ 2 مارچ سن 1981 کی بات ہے، جب دوپہر 2:15 پر PIA کا طیارہ PK 326 کراچی سے پشاور کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ جہاز میں عملے کے 5 افراد سمیت 48 ملکی اور غیر ملکی مسافر سوار ہیں۔ میاں والی کے اوپر پرواز کے دوران 3 نوجوان اپنی سیٹوں سے اٹھتے ہیں اور کاکپٹ میں گھس کر اسلحے کے زور پر پائلٹ کو جہاز کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یوں شام 5 بجے جہاز افغان دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے پر اتار لیا جاتا ہے۔ طیارے کی ہائی جیکنگ کی خبر اگلے دن عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں نمایاں تھی۔ اغوا کاروں کی شناخت از ذوالفقار اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ 3 نوجوانوں کے طور پر کرائی گئی۔ سلام اللہ ٹیپو، ناصر جمال اور ارشد شیرازی نے مسافروں کی رہائی کے بدلے ملک کے مختلف جیلوں میں قید پیپلز پارٹی کے 54 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اگلے 3 روز تک حکومت پاکستان کے نمائندوں اور ہائی جیکرز میں بے سود مذاکرات ہوتے ہیں۔ طیارے کے مسافروں میں کیپٹن طارق رحیم بھی شامل تھے، جنہیں اغوا کنندگان نے جنرل رحیم الدین کا بیٹا ہونے کے شبے میں قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد کسی ممکنہ ری ایکشن کے خدشے کے پیش نظر 7 مارچ کی صبح جہاز نے مسافروں سمیت شام کے دارالحکومت دمشق کا رخ کیا۔ یاد رہے کہ ضیاء دور میں بھٹو حکومت کے خاتمے کے بعد احتجاجی مظاہروں کی پاداش میں پیپلز پارٹی کے کئی رہنما مختلف جیلوں میں قید تھے، جن میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین، سید اقبال حیدر، میاں محمود قصوری اور سلمان تاثیر شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلم سٹار محمد علی اور حبیب بھی سیاسی قید کاٹ رہے تھے۔ بہرحال اس ہائی جیکنگ کے بعد عالمی میڈیا میں بھٹو کے بیٹوں مرتضی اور شاہ نواز بھٹو کے نام کی گونج پھر سنائی دینے لگی، لیکن پیپلز پارٹی کی تب کی قیادت یعنی نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے ہائی جیکرز اور از ذوالفقار نامی تنظیم سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ بالآخر 12 مارچ کو حکومت نے جہاز کے مسافروں کی رہائی کے بدلے 54 پاکستانی قیدیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 54 سیاسی قیدیوں کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے 15 مارچ کو پاکستان سے شام بھیج دیا گیا۔ ان قیدیوں میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین بھی شامل تھے۔ غلام حسین کہتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو زبردستی شام بھیجا گیا کیونکہ ہم لوگ ہائی جیکنگ کے نتیجے میں رہا ہونے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اغوا شدہ طیارے کے مسافروں میں امریکی باشندے بھی شامل تھے، اس لیے ضیاء حکومت نے دباؤ میں آ کر ہمیں شام بھجوا دیا۔ رہا ہونے والے سیاسی قیدیوں میں سے ایک طالب علم رہنما آصف بٹ بھی ہیں۔ آصف بٹ کہتے ہیں کہ وہ اور دیگر افراد 25 دن تک دمشق کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم رہے، جہاں مستقبل کے لاہ عمل اور جدوجہد کے طریقہ پر اختلاف نے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ از ذوالفقار کے ساتھ مل کر ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف عسکری جدوجہد کے لیے رضامند 28 لوگوں نے افغان دارالحکومت کابل کا رخ کیا، جبکہ باقیوں نے سیاسی پناہ کے لیے یورپ کا انتخاب کیا۔ یاد رہے کہ کابل جانے والوں میں آصف بٹ، ارشد عوان، لالا اسد پٹھان اور طارق بشیر چیمہ شامل تھے۔ آصف بٹ کے مطابق انہیں شامی پاسپورٹ براستہ ہندوستان کابل لے جایا گیا۔ آصف بٹ کی کتاب کے مطابق ضیاء الحق کے طیارے پر سام 6 میزائل سے حملے کا ٹاسک آصف بٹ، ارشد عوان اور اعظم چودھری کو دیا گیا۔ جسٹس مولوی مشتاق حسین کو نشانہ بنانے کے لیے لالا اسد پٹھان کا انتخاب ہوا۔ اس مقصد کے لیے آصف بٹ، طارق بشیر چیمہ اور اسد پٹھان خفیہ طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے، لیکن بعد ازاں طارق بشیر چیمہ نے چودھری ظہور الہی کے ذریعے سرنڈر کر کے خود کو حکومت کے حوالے کر دیا، اور اسی لیے وہ آج دن تک گجرات کے چودھریوں کے ساتھ ہیں اور اس وقت مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ آصف بٹ کے مطابق انہوں نے ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک مکان بھی کرائے پر لیا تھا، مگر بعد میں ان کی ڈرامائی انداز میں گرفتاری سے منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ اس سارے معاملے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین کا کہنا ہے کہ طیارہ ہائی جیکنگ اصل میں ضیاء الحق حکومت کی سازش تھی اور یہ کام سلام اللہ ٹیپو سے لیا گیا۔ اس وقت کی حکومت طیارہ تباہ کر کے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنا چاہتی تھی، مگر جہاز میں موجود امریکی باشندوں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ میر مرتضی بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوڈ میں لکھتی ہیں کہ اس سارے معاملے سے ان کے والد کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ ضیاء حکومت کی کارروائی تھی۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق ہائی جیکرز خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس تھے، تاہم اس واقعے سے نقصان پیپلز پارٹی کا ہوا اور ضیاء حکومت مزید مضبوط ہوئی۔
فاطمہ بھٹو کی معلومات کا ذریعہ ان کے والد کے دوست سہیل سیٹھی ہیں، جنہوں نے انہیں بتایا کہ مرتضیٰ بھٹو کابل جا کر مسافروں کو ہائی جیکر سے چھڑانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب آصف بٹ اپنی کتابیں لکھتے ہیں کہ جیلوں سے رہا ہو کر جب ہم دمشق پہنچے تو میر مرتضیٰ بھٹو اپنی کامیابی پر انتہائی شاداں و فرحاں نظر آ رہے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان اپنی کتاب میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہائی جیکنگ کا واقعہ اس وقت ہوا جب ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت کا آغاز ہوا تھا۔ حکومت نے اس کا فائدہ اٹھا کر پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار عبدالقیوم خان اس واقعے کو جواز بنا کر MRD سے علیحدہ ہو گئے اور یوں یہ تحریک کمزور پڑ گئی۔ لیکن اس واقعے سے منسلک بعض کرداروں کا خاتمہ بہت دردناک طریقے سے ہوا۔ طیارے کے ہائی جیکرز میں سے ایک سلام اللہ ٹیپو کو بعد ازاں افغان حکومت نے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پرویز سنواری آپس کی لڑائی میں قتل ہوئے، لالا اسد پٹھان کراچی میں پولیس کا نشانہ بنے، عبدالرزاق جھنا، عثمان غنی اور ادریس توتی مختلف الزامات میں ضیاء دور میں پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سابق مشیر راجہ انور کو خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ ہونے اور ان کے قتل کی سازش کے شبے میں افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے پل چرخی جیل کے اذیتناک واقعات کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر ڈاکٹر غلام حسین وطن واپس لوٹا، جبکہ آصف بٹ کو بھی جیل سے رہائی مل گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو سن 1996 میں کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں جان کی بازی ہار گئے، جبکہ طیارہ اغوا کرنے والے بقیہ دو کردار ناصر جمال اور ارشد شیرازی ابھی تک جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔